جب عقیدہ ختم نبوت کا اتنا معاملہ ہے تو اس پر ہمارے اکابرین کا کردار کیا ہے؟ میرے دوستو یاد رکھنا، عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے اکابرین کا ایک علمی کردار ہے، عملی کردار ہے، تحریکی کردار ہے، خانقاہی کردار ہے، تدریسی کردار ہے، خطیبانہ کردار ہے، سیاست کا کردار ہے، ہر طرح کا ہمارے اکابرین نے اس کا تحفظ کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے نہیں سنا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا نام لے کر دنیا آج بھی کہتی ہے آدھی زندگی ریل میں آدھی زندگی جیل میں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ وہ ریل کے کوئی پائلٹ اور ڈرائیور تو نہیں تھے، ریل چلانے والے تو نہیں تھے، اس کے ٹکٹ چیکر ٹی ٹی تو نہیں تھے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری یا انگریز کی جیل کاٹتے ہیں یا ریل رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے چلتے ہیں، اس ریل کے معاملات اس لیے چلاتے ہیں۔ اور سنیں میرے اکابرین کے کردار میں اگر دیکھیں نا ختم نبوت پہ، تو اس بہاولپور کی عدالت سے لے کر مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی قومی اسمبلی کے کردار تک ایک ایک عالم کا اجلا اور سنہری دور نظر آتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ڈھابیل میں بیمار تھے، نواب محمد صادق رحمہ اللہ بہاولپور سے تشریف لے گئے اور فرمایا آپ سید زادہ ہیں، آپ کے نانا جان کی ختم نبوت کا تحفظ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری عدالت کے مقابلے میں قادیانی اس وقت کے اللہ دتا کو لے کر آئے ہیں جس کو مرزائی عرف آخر مناظر کہتے تھے، ہمیں آپ کی خدمات چاہیے۔ حضرت لاٹھی کے سہارے چل کے آئے تھے، 25 فروری 1932 کا جمعہ جامع مسجد صادق بہاولپور میں پڑھایا تھا، اور حضرت آئے اور بہاولپور کی عدالت میں وکیل ختم نبوت بن کے ٹھہرے، اور وہاں پر اللہ دتا کے ساتھ بحث ہوئی۔ عدالت کا رول یہ ہے کہ جو بات پیش کرو گے بائی ریٹن پیش کرو گے، جو بات میں پیش کر رہا ہوں پروف یہ ہے، ایویڈنس یہ ہے، ثبوت یہ ہے، یوں بائی بک بات کریں گے۔ تو ایک ایک حوالہ پیش ہوا۔ اسی اثناء میں قادیانی نے حضرت کی کتابوں کو پڑھا تو ایک کتاب اس کے ذہن میں تھی کہ یہ نہیں ہے، اس نے وہ حوالہ پیش کر دیا مسلم الثبوت کی شرح فواتح الرحمود سے۔ حضرت کشمیری رحمہ اللہ نے جج کو فرمایا جج صاحب یہ حوالہ دیتے ہوئے دجل کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ یوں نہیں ہے۔ تو جج نے اسے کہا، اس نے کہا ان کے پاس تو کتاب ہے ہی نہیں، یہ کتاب پیش کرتے ہیں، کتاب سے بات کریں۔ وہ دیکھ چکا تھا ان کی کتابوں کی گٹھڑی میں فواتح الرحمود نہیں ہے۔ تو حضرت کشمیری کو جج نے کہا کہ آپ کے پاس تو بک نہیں ہے، آپ کس بنیاد پہ بات فرما رہے ہیں؟ حضرت کشمیری نے فرمایا مجھے اپنے نانا جان کی ختم نبوت کے سہارے ایک جملہ کہنے کی اجازت دے۔ کہا جی کہو۔ کہا سنو جج صاحب، میں نے کوئی 30 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، ختم نبوت کے لیے کیا ہے، مرزا دجال کے لیے نہیں کیا، اس میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ آپ کہیں اس کو کہ یہ کتاب میں لفظ دکھا دے، انور شاہ اپنی موت لکھ دے گا۔ کہاں لفظ، کہاں دلیل؟ تو وہ جھوٹا ثابت ہوا جسے کہتے ہیں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ حضرت کشمیری نے جاتے وقت نواب محمد صادق صاحب کو فرمایا تھا زندہ رہا تو فیصلہ خود سنوں گا، مر گیا تو میری قبر پہ فیصلہ سنا دینا۔ اور نواب صادق صاحب نے قبر پہ جا کے ختم نبوت کی جنگ جیتنے کا وہاں فیصلہ سنایا تھا۔ میرے دوستو ہمارے اکابرین کا ایک اجلا کردار ہے، اور اسی طرح امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے دور کی تحریک کوئی مذاق نہیں ہے۔ حضرت دامت برکاتہم تشریف فرمائے، میں ان کی موجودگی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا تھا اس تحریک پہ، 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا تھا، اور 10,000 جوان شہید ہوئے تھے۔ ہمارے قائد پنجاب حضرت مولانا نصیر احمد احرار دامت برکاتہم موجود ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ مسجد وزیر خان لاہور میں کیا ہوا ہے آپ لاہوریوں کی زبانی سن لینا۔ یوں نالی میں مسلمان شہدائے ختم نبوت کا خون یوں بہ رہا تھا جیسے نالیوں میں پانی چلتا ہے۔ یہ ختم نبوت کی تحریک چلیے۔ خواجہ ناظم الدین کی اس وقت کے وزیر اعظم کی پولیس کو کہا تھا مجاہدین ختم نبوت نے سینے پیش کر کے
کہ تمہارے ان بیرل اور میگزین میں اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنی حضور کے عاشقوں کے پاس پیش کرنے کے لیے سینے ہیں. اور یہ تحریکیں چلی اور ختم نبوت کی بات ہم تک پہنچی.